میرا سوال ہے حضرت جی سے کہ ذکر دوام اور ذکر کثیر کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کثیر جو ہوتا ہے لفظ، یہ استعمال اس عمل پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے جو سب سے کثرت میں ہو، ٹھیک، زیادہ۔ اب انسانی زندگی کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس میں آپ اس کی قوت گواہی کو دیکھتے ہیں، اس کی نظر کو دیکھتے ہیں، سماعت کو دیکھتے ہیں، وجودی حرکات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی حیات میں سب سے زیادہ جو وجودی حرکت ہے وہ جو اس میں روح داخل ہوتی ہے، روح سلب ہونے تک اس کے قلب کی دھڑکن ہے۔ اب باقی سو گیا تو عمل رک گیا، بے ہوش ہو گیا تو رک گیا۔ وہ کون سا عمل ہے کہ ایسا عمل جو اس قلب کی دھڑکن سے بھی بڑھ جائے، کیا بات ہے، تو جا کر عمل کثیر میں آئے گا، ورنہ تو دھڑکن کثرت سے ہو۔ آپ سو بھی رہے ہو تو دھڑکن ذکر کر رہی ہو، تو ایسی دوسرا بات جو ہے، اسی کو کثیر کہتے ہیں۔ نہیں، پہلے تو میں نے یہ عرض کی کہ اس وقت وجود میں کثرت کیا ہے، ٹھیک، دل کی دھڑکن کثرت میں ہے۔ ٹھیک، اب کون سا ایسا عمل ہو جو عمل کثیر میں لے جائے۔ کیا بات۔ اسی طرح جیسے میرے محترم ابتدا کا حصہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس ابتدا سے جب بندہ اپنے قلب سے ذکر شروع کرتا ہے، اللہ کریم کی یاد شروع کرتا ہے، تو میں پھر اس بات میں آج میڈیکل سائنس کو بھی کوٹ کروں گا کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کا وجود باڈی سیلز کا مجموعہ ہے۔ جی، ہر سیل جہاں اس میں حیات ہیں وہاں اس میں ایک پورا نظام حیات بھی ہے۔ ٹھیک، تو اگر آپ اسی ذکر کو ذکر کثیر کی اس کیفیت پر لے جائیں کہ آپ ابتدا میں لطیف قلب سے آپ اس حصے تک پہنچ جائیں جیسے سلطان الاذکار کہتے ہیں کہ ہیڈ ٹو ٹو، سب ذکر the whole body، ٹھیک، ایمن قلب سمیت۔ ٹھیک، تو اب جب دھڑکن ایک ہوگی تو زندگی کی لہر اٹھی پورے وجود میں۔ ٹھیک، تو آپ جب سیلز پر بات آئیں گے تو ایک ہر دھڑکن سیل جو کے ہے وہ ساتھ ذکر کر رہا ہے، ارب ہا سیل ہوئے ہیں باڈی ٹھیک، میں۔ وہ عرب ہا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ کی یاد میں پورا وجود ذاکر ہوگا تو پھر وہ عمل کثیر میں جائے۔ اب ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ، یہ کیسے ممکن ہو؟ یہ پہلا حصہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ذکر کثیر ہے کیا۔ اب ہاؤ یہ جو ہے اس میں بڑی بنیادی بات ہے، جو ابتدا ہے لا الہ، ہر شے کو چھوڑ دو۔ ہر شے ماننے میں اقرار پہلے آتا ہے، انکار بعد میں آتا ہے۔ جی، اس میں توحید کی طرف جب آپ بات آتے ہیں تو پہلے انکار آتا ہے کہ کچھ ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ یہاں جب پہنچتے ہو تو ساری جو تیری ضرورت ہے وہ تجھے در مصطفیٰ سے نصیب ہوگی، محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو سمجھ لیا جائے کہ جو ہمارے لیے احکامات ہیں اس میں آپ عبادات، ایمانیات سے عبادات اور عبادات سے اعمال، معاملات تک، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہو کہ جس سے یہ سارا اصول ہو، نہیں، اس کو اختیار کرتے ہو، پھر اس سے بڑھ کر آپ نفلی عبادت میں آؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب فرائض کی تکمیل کے بعد بندہ میرے قرب کے لیے نفلی مجاہدہ کرتا ہے تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ کان ہو جاتا ہوں، اس کا وجود ہو جاتا ہوں، تو پھر وہ متوجہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات یا اس کی میت ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، کوئی شے اس سے بعید نہیں۔ بے شک یہ مشت غبار ہے کہ جو کھو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا اللہ کی تلاش، اپنے آپ کو تلاش کرو میاں، رب کائنات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ اگر ایک لحظے کا انقطاع رحمت باری تعالیٰ میں آئے، زندگی میں تعطل نہیں، زندگی عدم ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔